جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیضخ، اس کے اوپر موتیوں سے کورڈ ہے وہ، اس کے اندر مشک، عنبر، زعفران، کافور بہتا ہے۔ جب اللہ کسی جنت کی لڑکی کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے اور پوری 130 فٹ کی لڑکی نکل کے باہر آ جاتی، فل ڈریسڈ ہے۔ جنت کی حور یہ نہیں کہ وہ کسی ماں کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے، پھر وہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتی ہے، پھر وہ فیڈر لیتی ہے، پھر وہ پیمپر باندھتی ہے، پھر وہ رڑتی ہے، پھر وہ بڑی ہوتی ہے اور پھر وہ جا کے حور بنتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے پیمپر پونیاں ہمارے لیے ہیں۔ وہ تو میرا رب تجلی ڈالتا ہے، ایسے نکلتی ہے سورج کو انگلی دکھا دے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی دکھا دے، صرف فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، کیونکہ جنت کی حور اور جنت کا جو سائز ہے 130 فٹ ہے۔ تم 5 فٹ کے چلے گئے تو جنت کی حور مولوی ظہیر کو تو جیب میں ڈال لے گی، یہ اندر سے کہے گا کیم چھو، وہ کہے گی مجھے تو گجراتی سمجھ میں ہی نہیں آتی، عربی بول۔ لہذا اللہ کیا کرے گا کہ اللہ ہمیں بھی 130 فیٹ کر دے گا۔ اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو 130 بنایا تھا، تو پھر یہ ہم گھستے چھوٹے رہ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت کی عورتوں سے کہے گا چلو میرے بندوں کو میرے گیت سناؤ، تو پوری جنت میوزک بن جائے گی اور جنت کی حور کی آواز ہوگی، اور یہ گانا پہلا سانگ 70 سال کا ہوگا۔ میں کہا واہ میرے مولا، تو نے پہلا گانا ہی 70 سال کا رکھا ہے، اور جو جہاں بیٹھا ہوگا وہاں استن ہو جائے گا، ہل نہیں سکے گا۔ 70 برس حور کا چہرہ، انگلی دکھا دے تو سورج نظر نہ آئے، انگلی دکھا دے سورج کو تو سورج نظر نہ آئے، تو چہرے کا حسن کیسا ہوگا اس کا؟ 130 فٹ لمبے اس کے بال ہوتے ہیں، جب وہ یوں سر ہلاتی ہے اور اپنے بالوں کو لہراتی ہے تو پوری جنت میں سرچ لائٹیں جلنے لگتی ہیں اور رنگوں سے پوری جنت بھر جاتی ہے، اور اس کے بالوں